بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہے ریڈ پوگیڈا کے اس پلانٹ پر۔ ریڈ پوگیڈا کی تقریباً پوری کی پوری جو کالونی تھی وہ ساری کی ساری ہی گرمیوں میں مکمل طور پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن چند ایک جو تھی ادھر ادھر جو سیو کرتی ہوں میں، کٹنگز کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھتی ہوں اور مناسب لوکیشن فراہم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں، اور قدرت کا بھی ساتھ رہے تو چند ایک جو ہے بچ جاتے ہیں پلانٹ، جس سے ہم اپنی جو ہے کالونیز کو، اپنی پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ کسی نہ کسی پہ تو کرم ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کیمپ فائر ہے۔ کیمپ فائر کی بھی یہ والی جو ہے ایک شوٹ جو بچ گئی تھی، انتہائی معصوم کمزور سی تھی، لیکن اب موسم آ چکا ہے۔ کیمپ فائر میں اور ریڈ پوگیڈا میں یہ فرق ہوتا ہے، کیمپ فائر جو ہے نا وہ ریڈ کلر کی آگ جیسی، جیسے جیسے سردی بڑھے گی دیکھیں اب اس کی پتیوں میں ریڈ کلر آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو جو بالکل پرانی پتیاں یہ ان کو میں نکال رہی ہوں، تو اس جگہ سے بھی اب نئی پلانٹیشن شروع ہو جائے گی کیمپ فائر کی۔ تو اس طریقے سے کرتے ہوئے میں نے کیمپ فائر کی بھی اب کافی حد تک پلانٹیشن کو ایکسٹینڈ کر لیا ہے۔ جو لیف بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس کو میں نکال دیتی ہوں، اور جس جگہ سے نکالتی ہوں وہاں سے بھی نئی پلانٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے یہ پلانٹ نیا نکلا ہے، اس کو بھی میں نے لیو ہٹائی تھی، اور یہ ایک بیس سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اچھا سا پلانٹ جو ہے نکلنا شروع ہو گیا کیمپ فائر کا۔ اور بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ تمام کے تمام جو کیمپ فائر کی پلانٹس میرے ختم ہوئے تھے وہ اب ایکسٹینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے ٹھنڈ بڑھے گی، راتیں لمبی ہوں گی، سردی بڑھتی رہے گی، اس کا کلر انتہا درجے کا خوبصورتی کے پہ جانا شروع ہو جائے گا، اور صحیح بھڑکیلی آگ جو ہے وہ اختیار ہو جائے گی اس پلانٹ کی صورت میں۔ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مجھے کیمپ فائر کا یہ پلانٹ۔ تو بہرحال وقتاً فوقتاً میں اس کی پلانٹیشن کو یہ دیکھیں نکال کے ایکسٹینڈ بھی کرتی رہتی ہوں۔ یہ بھی کیمپ فائر ہے، اور اس کی نا پتیوں میں سیکوینس ہوتا ہے ریڈ پوگیڈا کا بھی، لیکن کلر میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ریڈ پوگیڈا نا آنے والے موسم میں یہ دیکھیں اس کی پتیاں جو ہیں اب سردی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میرونش ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جب ٹھنڈ بڑھ جائے گی بالکل کیمپ فائر کی طرح اس کے اندر بھی مکمل طور پہ گرین کلر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انتہا درجے کی صحیح ٹھنڈ میں یہ بالکل میرون کلر کا جو ہے شکل اختیار کر لے گی۔ میں آپ کو اس کی پک بھی جو ہے وہ دکھاؤں گی ریڈ پوگیڈا کی، کہ کس طرح جو پچھلے سال کی پک ہے وہ میں اس کی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گی۔ شکل اس کی بہت حد تک چینج ہو جائے گی، اور اسی طرح کیمپ فائر بھی بالکل ریڈ کلر میں آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا۔ جو ہے ریڈ پوگیڈا بھی میری لاسٹ ایئر کی ویڈیو جو تھی اس میں بھی اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہا درجے کی میرونش کلر ہو گیا ہے۔ اچھا یہ میں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس کا پپ جو ہے ایکسٹینڈ کر لوں گی، لیکن یہ بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن اس کو بھی میں ڈسکارڈ نہیں کروں گی، ابھی آپ کے سامنے ہی اس کی بھی پلانٹیشن کر دوں گی۔ بہت ہی تھوڑی مقدار ہے میرے پاس ریڈ پوگیڈا کی، البتہ کیمپ فائر کی پلانٹیشن جو ہے اچھی خاصی ایکسٹینڈ کر چکی ہوں۔ لیو کے تھرو بھی پروپیگیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گرو ریٹ لیو کے تھرو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ آف سیٹ ہم لگائیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ یہ دیکھیں بہرحال یہ بہت ہی زیادہ جو ہے، اس کو میں بیک سائڈ سے دکھا رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہلکی سی سٹیم کا حصہ ہے اس میں، تو یہی ہمیں بڑی امید ہے کہ بہتری کی طرف جو ہے لے آئے گی، پلانٹ کی شکل اختیار کر لے گی۔ آپ کے سامنے میں اس کی پلانٹیشن بھی کر دیتی ہوں۔ تو رف ٹف میڈیا بنایا ہوا ہے، اور پچھلے سال کی اور کچھ اس سال کی مونگ پھلی کے چھلکے جو ہے میں اٹھا کر رکھتی ہوں اور ریڈی کر دیتی ہوں پلانٹرز۔ میرا بس یہ ہابی ہے کہ پلانٹرز ریڈی کرنا، آلٹرنیٹ ڈے پہ پلانٹرز ریڈی کرتی رہتی ہوں، یا پھر ساتھ ساتھ جو ہے پلانٹیشن کو کرنا شروع کر دیتی ہوں جو میرے ریڈی ہوئے ہیں پلانٹر پاٹس جو ریڈی ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لیو کوشش کروں گی ہرٹ نہ ہو، بس اس کو ایسے ہی رکھ دوں گی۔ لیو کے تھرو بھی پروپیگیشن ہو جاتی ہے، ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، چلو پھر بھی ہم لوگ اس کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ میرے پاس بہت ہی تھوڑی مقدار ہے ریڈ پوگیڈا کی۔ کیمپ فائر کی پھر بھی میں نے جو ہے اچھی خاصی کوشش کر کے جو ہے بڑھا لی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ قدرت کا ساتھ رہا، اور پلانٹیشن خود بخود ہی تھوڑی فاسٹ تھی ریڈ پوگیڈا کی نسبت۔ ریڈ پوگیڈا آلریڈی میرے پاس تھے بھی پہلے تھوڑے، اور اس کا گروتھ ریٹ بھی تھوڑا سلو ہی جا رہا ہے۔
تو یہ لیو بھی ریڈ پوگیڈا کی ہی ہیں، جس میں بھی میرونش کلر آتا ہے نا وہ ریڈ پوگیڈا کا ہے، اور جو بالکل ریڈش کلر آ رہا ہے وہ کیمپ فائر کا ہے۔ تو بہرحال یہ لیو بھی لگا دی، اور بس اب میں ایک مخصوص سی نظر ڈالوں گی، اور نظر میں ضرور آ جاتے ہیں کون سے پلانٹس ہیں جن کو ہم مزید پلانٹیشن کر کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جو ہے ہمارا گارڈن کا لک دوبارہ سے بحال ہو جائے، جو سخت گرمی نے ہمارے باغ کو برباد کیا تھا۔ بہرحال یہ زندگی کا حصہ ہے، اگر ایسا ہی رہے، ہمیشہ گرمیاں رہیں تو کبھی بھی اتنی خوبصورتی پودوں میں نہ آئے۔ یہ کرم ہے، گرمی کے اپنے فوائد ہوتے ہیں اور سردی کے اپنے فوائد ہوتے ہیں، یہ انسان کی نظر ہے جو جان نہیں پاتی۔ قدرت جو ہے ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنا نظام بہت اچھا سا چلاتی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے کیمپ فائر، ریڈ پوگیڈا نہیں ہے، یہ کیمپ فائر ہے۔ اس کی بھی میں نے ایک برانچ بچا لی تھی، تو بہرحال اب تو مجھے ٹینشن نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کرم رہے تو کیمپ فائر بھی چل پڑے گا۔ اور ریڈ پوگیڈا کی تھوڑی سی ٹینشن ہے کہ دیکھو اس کی میں کتنی پلانٹیشن ایکسٹینڈ کر سکتی ہوں۔ اگر کمال رہا قدرت کا، نرمی رہی قدرت کی ہمارے ساتھ، دیکھیں میں نے اچھی خاصی لیوز اور یہ بھی لگا دیا ایک جو بالکل بکھر گیا تھا، کم سے کم بھی یہ جو ہے 6 پلانٹ تیار ہو سکتے ہیں اگر سب پہ ہی کرم ہو گیا تو، اور اس ساتواں یہ مدر پلانٹ، اور ہو سکتا ہے اس مدر پلانٹ سے بھی، ہو سکتا ہے نہیں، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی پپس نکل جائیں گے آنے والے ٹائم میں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اس کی اپڈیٹڈ ویڈیو میں دے دوں گی۔ یہ انتہا درجے کا خوبصورت لگتا ہے اور میرا فیوریٹ پلانٹ ہے ریڈ پوگیڈا۔ بہت ہی پیارا کلر اس کا سردی میں، شدید سردی جیسے جیسے ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو خوبصورت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گرمیوں میں ہی بالکل گرین کلر اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً مئی کے منتھ سے جو ہے اس کی جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایوسپن بھی دیکھیں، ایوسپن بھی جو اچھا خاصا خراب ہو رہا تھا، اس کی بھی میں نے ڈھیر ساری پلانٹیشن کر لی، تقریباً 8 سے 10 پودے ایوسپن کے میں نے کر لی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی میں نے ایوسپن کی جو ہے شوٹس لگائی تھیں، اور یہ سب کے سبھی جو ہے روٹس پکڑنا شروع ہو گئے ہیں ایوسپن کے پلانٹس۔ ابھی میرے پاس 2 ہی میں دکھا رہی ہوں، لیکن اس کی کالونی جو ہے بننا شروع ہو گئی ہے۔ مدر پلانٹ بھی اچھا خاصا خوبصورتی پر ہے، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے اس کی میں نے زیادہ تر پلانٹیشن کے لیے زیادہ تر اس کی شوٹس لے لی ہیں، اور یہ بھی جناب یہ تو خیر بچا ہی رہا ہے میرے پاس۔ اس کے میں تھی ٹینشن میں چین پلانٹ کے یہ نہ میں کھو دوں گرمی میں، لیکن اس کی میں نے کافی حد تک جو پلانٹیشن ایکسٹینڈ کی ہے وہ سب کی سبھی کوئی بھی جو ہے ختم نہیں ہوا، یہ رہا ہے صحیح، ہارڈ ہی ثابت ہوا ہے بہت زیادہ چین پلانٹ۔ گرمی میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پلانٹ اس کا جلا ہو، کوئی بھی پودا اس کا جلا نہیں ہے گرمی میں، تقریباً سب کا سبھی چین پلانٹ جو ہیں بہتر ہی رہیں، اور بلکہ بہت ہی بہتر رہیں، کوئی ان کو نہ گرمی میں اتنا اثر ہوا نہ سردی میں۔ اچھا ڈولفن پلانٹ کا بھی ہے، اس کے کافی زیادہ پلانٹس جو ہیں جل گئے ڈولفن کے۔ یہ ایک شوٹ بچی تھی، اس کی بالکل ٹاپ پر آ کے 3 یا 4 یہ جو پپس ہیں نکلنا شروع ہو گئے۔ ان کو دیکھتی ہوں، ان کو 3 ہیں نا، تقریباً 3 ہی ہیں، یہ 3 یا 4، ان کو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو کاٹ کے پلانٹیشن، دیکھیں اب یہ جتنی بھی ہے نا یہاں سے بھی اس کی پلانٹیشن جو ہے سٹارٹ ہونا شروع ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں بیس سے بھی نکل رہے ہیں دو اور ایک یہ تیسرا نظر آیا، 3 جو ہیں بیس سے نکل رہے ہیں آف سیٹ اس کے ڈولفن پلانٹ کے۔ یہ کامیاب ہو جاؤں گی بچانے میں، قدرت کا ساتھ رہا تو آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پلانٹ پہ، لیکن آف سیٹ بھی اس کے 1-2 لے لوں گی۔ اب تو موسم ہے اس کا بھی نا، بہت بہترین موسم ہے، امید ہے کہ اب یہ بچا ہی رہے گا۔ اس کو جو ہے ایچی ویرے کی نسبت تھوڑا پانی کی ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایچی ویرے کی طرح اس کو بھولنا نہیں ہوتا کہ بھول گئے، کم سے کم 1 ماہ بھی پانی نہیں دیا تو اپنے آپ کو سروائیو کرے گا ایچی ویریا۔ سردی میں تو ونس پر منتھ پانی بس، اگر 1 ماہ کے بعد بارش ہو گئی تو وہ بھی گیا۔ ایچی ویریا کے اندر پانی میں بہت کم دیتی ہوں، ڈولفن تھوڑا واٹر نیڈ اس کی ہوتی ہے، تو ڈولفن کو میں پھر کوشش کروں گی اسی ریڈ پوگیڈا کے ساتھ ہی لگا دوں۔ ریڈ پوگیڈا کو بھی پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بہت زیادہ نہیں تو ہفتے میں 1 بار پانی سے دینا ہی پڑتا ہے، کم ہی ہوتی ہے لیکن ویل ڈرینیج سسٹم کے ساتھ ہفتے میں 1 بار پانی دے دیں تو کافی ہے۔ آج کل میں نے تمام پلانٹس کے نیچے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں، بیس میں پاٹس رکھ دیے ہیں، تو اس وجہ سے میں اگر
15-20 دن تک بھی پانی نہ دوں تو کافی رہتا ہے، نمی ہلکی ہلکی یہ لے لیتے ہیں اور مجھے میرے گارڈن کا کام بھی کافی حد تک جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ٹپ ہے سب لوگوں کے لیے جو اپنے ٹف شیڈیول میں اپنے پلانٹیشن کو کر رہے ہیں، لائف کے ٹف شیڈیول کے ساتھ، تاکہ تھوڑی سی ٹپس جو ہیں ان کے لیے بہتر ثابت ہو جائیں۔ ڈولفن پلانٹ کی اور اس کی تقریباً سیم واٹر نیڈ ہے، اس لیے میں نے اسی کے اندر جو ہے پلانٹیشن کر دی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ نے ان کی نیچر کو سمجھنا ہوتا ہے پلانٹس کی، کہ سیم واٹر نیڈ والے پلانٹ ہے نا، وہ پھر آپ ایک دوسرے یعنی کہ ایک ہی گھر میں یا ایک ہی پاٹ میں ایک دو پلانٹیشن جو ہیں کر دیں۔ باہر جب بہت زیادہ شوق ہو پلانٹیشن کا تو پلانٹر بھی کم رہ جاتے ہیں، جیسے انسانوں کی آبادی میں گھروں کی رہائش کی کمی۔ بہرحال بہت بڑا آرٹ ہے پلانٹیشن کا، اور جیسے جیسے ان کی نیچر کو پلانٹس کی سمجھتے رہیں تو مزہ بھی آتا ہے اور کام کرنے کا بھی۔ اسی طرح ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہوں پلانٹیشن، تو دیکھیں اگر آپ بھی یہ کچھ جو ہے میری ملبر بیل کی یہ بچے بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے آباد رکھے سبھی بچوں کو۔ تو بہرحال جہاں یہ تھوڑا ساتھ دیتے ہیں پلانٹیشن میں، کبھی کبھی جو کام خراب بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس حصہ یہ آمنہ کا بنا ہوا منیچر جو ہے آپ لوگوں کے سامنے انتہا درجے کا کامیاب جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے سب پلانٹیشن جو ہے صحیح ہے، ان سب کی وینڈنگ جو بھی اپنے یہاں دل لگا چکی ہے میرے گارڈن میں، بڑا اس نے تنگ کیا وینڈنگ جو میں ایزی ٹو گرو ہے، تو بہرحال اب سیٹ ہوئی ہے کہیں جا کر میرے گارڈن میں۔ اسی طرح پلانٹیشن ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہوں، اور پچھلے دنوں کی جو ویڈیو تھی بہت دل اداس تھا، بہت سارے پلانٹس جل گئے تھے، بالکل خالی ہو گیا تھا گارڈن، تو اب آہستہ آہستہ تھوڑی سی محنت سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور خوبصورتی آنا شروع ہو گئی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے آنے والے دنوں میں بڑی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پلانٹیشن اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔